السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رکوع نمبر 12۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رکوع نمبر 12 اسٹڈی کیجیے سورۃ البقرہ کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل، اے نبی کہہ دیجئے، من کانا جو کوئی ہے، عدوًا دشمن، لجبریل جبریل کا، فإنہ تو بے شک اس نے، نزلہ اتارا ہے اس کو، علی قلبک آپ کے دل پر، بإذن اللہ اللہ کے حکم سے، مصدقاً تصدیق کرنے والا ہے، لما اس کی جو، بین یدیہ اس سے پہلے ہے، وہدی اور ہدایت، وبشریٰ اور خوشخبری ہے، للمؤمنین ایمان والوں کے لیے۔ کہہ دیجئے کہ جو کوئی بھی دشمن ہو جبریل کا تو وہ یہ جان لے کہ اس نے تو نازل کیا ہے اس قرآن کو آپ کے دل پر اللہ کے حکم سے، یہ تصدیق کرتے ہوئے آیا ہے اس کلام کی جو اس کے سامنے موجود ہے، اور ہدایت اور بشارت ہے اہل ایمان کے لیے۔ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آمد تھی وہ یہود کے لیے ایک بہت بگ ٹرائل تھی، کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ اب جو نبی آخری آئیں گے وہ بھی ہماری نسل میں سے ہوں گے۔ لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسماعیل سے آئے تو یہود جو ان کے اندر ایک سپیریارٹی کمپلیکس تھا، اور جس کی وجہ سے وہ بنی اسماعیل کو امیین سمجھتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ لوگ ان پڑھ ہیں، ان کے پاس کوئی کتاب نہیں، کوئی شریعت نہیں، کوئی قانون نہیں، کوئی ضابطہ نہیں، تو اس لیے پھر ان کو لگا کہ ایسے لوگوں کو یہ کوالیفائی نہیں کرتے نبوت کے لیے، تو ایسے لوگوں میں سے ایسے شخص کا انتخاب کیسے ہو سکتا ہے جس کے پاس کوئی علم نہیں۔ تو ان کا خیال تو یہ تھا کہ یہ سب جبریل امین کی شرارت ہے، کہ وہ وہی جو ان کی نسل میں سے کسی آدمی پر آنی تھی وہ شرارت سے یا غلطی سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلا گیا، لہٰذا وہ جبریل امین کو اپنا دشمن سمجھتے تھے۔ تو اس لیے پھر یہ ان کو لگا کہ یہ دھوکہ جیسے کھا گئے، اور حضرت جبریل جو ہیں یہ بنی اسماعیل میں دھوکے سے یا غلطی سے یا شرارت سے ان کو یہ وحی لے گئے، لہٰذا وہ یہ کہتے تھے کہ ہم جبریل کو اپنا دوست نہیں سمجھتے، وہ ہمارا دشمن ہے۔ ہاں اگر میکال ہم پر وحی لاتا جو رحمتیں اور بارشیں لاتا ہے تو اس وقت شاید ہم اس کی بات مان لیتے۔ تو یہ اسی لیے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے یہ وحی نازل کر کے فرمایا کہ جبریل امین اللہ کے ایک امانت دار فرشتے ہیں، اور وہ وہی کرتے ہیں جو اللہ ان کو حکم دیتا ہے، وہ اپنے اختیار سے کچھ بھی نہیں کرتے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ آپ کے دل پر اللہ کے حکم سے لائے ہیں، اور یہ ہدایت ہے اور خوشخبری ہے للمؤمنین ایمان والوں کے لیے۔ اس لیے اگر اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا ہے تو اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے وہ سب ایک آرگینک ہول ہیں، کوئی ایک دوسرے سے مختلف نہیں ہے۔ اس لیے اگر ایک پر ایمان لاتے ہو اور دوسرے کا انکار کرتے ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم سب کا انکار کرتے ہو۔ اگر تم نے ایک جبریل کا انکار کیا اور میکال کو ماننا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے اللہ کا اور اس کے تمام فرشتوں کا انکار کیا ہے۔ اس لیے جبریل امین کے ساتھ عداوت یا دشمنی خود اللہ کے ساتھ عداوت یا دشمنی ہے۔ اس کے بعد اگلی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اس سے اگلی آیت کریمہ میں، من کانا جو کوئی ہو، عدوًا دشمن، للہ اللہ کا، وملائکتہ اور اس کے فرشتوں کا، ورسلہ اور اس کے رسولوں کا، وجبریل اور جبریل کا، ومیکال اور میکال کا، فإن اللہ تو بے شک اللہ تعالیٰ، کان کھول کر سن لو کہ ایسے کافروں کا اللہ بھی دشمن ہے۔ تو اس لیے ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام فرشتوں پر ایمان لانا ضروری ہے، اللہ کی تمام کتابوں پر ایمان لانا ضروری ہے، اللہ کے تمام انبیاء پر ایمان لانا ضروری ہے۔ کسی ایک کو مان لیا اور ایک کو چھوڑ دیا تو وہ شخص اللہ کی نظر میں کافر ہے۔ قرآن پاک یہی بتاتا ہے۔ تو فرشتوں کا مقام یہاں پہ اسٹیبلش ہو گیا
کہ جو فرشتوں پر ایمان نہیں لاتا وہ کافر ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ آیت نمبر 99 پہ آ جائیے۔ وَلَقَدْ، اور البتہ ہم نے، اتاری، الیک، آپ کی طرف، آیات بینات، واضح نشانیاں، وما یکفر بہا، اور نہیں کفر کرتے اس کے ساتھ، الا الفاسقون، مگر فاسق، حدود شکن لوگ جو اپنی حدیں کراس کر جاتے ہیں، ایسے لوگ ہی انکار کرتے ہیں۔ ادروائز یہ جو قرآن ہے، یہ جو کتاب ہے، اس میں جو آیات ہیں وہ بڑی واضح، بڑی نشان، بہت ہی کھلی کھلی ہیں، روشن ہیں، حق اور باطل میں فرق کرنے والی ہیں، ان میں کوئی ابہام یا کنفیوژن نہیں ہے۔ جی یہاں پر آپ دیکھیں تو جو ریلیجیس کیپ گاٹنگ ہے اس کا بھی ذکر ہمیں مل گیا کہ جو جبریل امین، چونکہ وہ ایک اللہ تعالیٰ سے تو وہ اب کوئی اعتراض نہیں کر سکتے تھے نا یہود کہ اللہ تعالیٰ آپ نے اس میں سے بنی اسماعیل کو کیوں چنا، بنی اسرائیل کو کیوں ریجیکٹ کیا، تو اب انہوں نے اسکیپ گاٹنگ کی ہے کسی لیس جو بندہ ہے جس کے پاس کم مقام ہوتا ہے، ہم اپنی پھر غصے کا رخ اس کی طرف پھیر لیتے ہیں۔ تو انہوں نے بجائے اس کے کہ یہ تو ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہی اعتراض ہے، لیکن وہ دراصل اللہ پر اعتراض نہیں کر سکتے تھے، اس لیے انہوں نے جبریل پر اعتراض شروع کر دیا کہ اس کو غلطی لگی ہے، اس نے غلطی سے جو وحی ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے نافرمان لوگ جو واضح نشانیوں کے باوجود انکار نہیں، اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، تو پھر وہ لوگ تو نافرمان ہیں، تو ان کو پھر ان کے حال پہ چھوڑ دیں۔ اَوَكُلَّمَا، کیا جب بھی انہوں نے، اب آگے چلے جائیں تو اب ہمیں ایک اور ان کی کبھی عادت پتہ چلتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اَوَكُلَّمَا، کیا ایسا ہر بار نہیں ہو چکا کیا کہ جب بھی کبھی انہوں نے کوئی عہد لیا، عہدن کوئی عہد، نبذہ، تو پھینک دیا، فریقن، ایک گروہ نے، منہم، ان سے، یعنی نبذ کا لفظ مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو غیر اہم سمجھ کر ڈسکارڈ کر دیا جائے، کہ اس کو آپ سٹور میں رکھ دیں، اس کو ردی میں پھینک دیں، اس کو پس پش ڈال دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب بھی انہوں نے کوئی عہد لیا، کوئی ایسا عہد جو کہ بہت ضروری تھا، تو اس عہد کو پہرے داری نہیں کی، اس کی رعایت نہیں کی، اس کی پاسداری نہیں کی، بلکہ کیا کیا، انہوں نے ایمان کو، اپنے اس وعدے کو، اللہ کے ساتھ اور اس کے نبی پر ایمان لانے کے وعدے کو پس پشت پھینک دیا، اور بلکہ اکثر تو اس پر ایمان ہی نہیں لاتے۔ تو ایک بک کی فارم میں، ایک تھیوریٹیکلی وہ چیز کہیں نہ کہیں لکھی پڑی ہوئی ہے، لیکن نہ ان کے دلوں میں ہے، نہ ان کی سوچوں میں ہے، اس وعدے کا کہیں پہ ذکر نہیں، اس وعدے پہ کہیں کوئی پاسداری نہیں، کوئی قلبی اس کے اوپر جماؤ نہیں۔ یعنی یہ ساری چیزیں ہونے کے بعد بھی وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مومن ہیں۔ ان کی روش دیکھو، ان کا انداز زندگی دیکھو، ان کا انداز فکر دیکھو کہ اللہ کے ساتھ کیے گئے وعدوں کو بھی انہوں نے اپنی پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا۔ تو نتیجہ کیا نکلا؟ کیا اس سے نتیجہ نکلتا ہے؟ اس سے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انہوں نے ان وعدوں کو اہمیت نہیں دی تھی۔ آگے اللہ فرماتا ہے وَلَمَّا، اور جب، جاءہم، آیا ان کے پاس، رسول، من عند اللہ، اللہ کے پاس سے، مصدق، تصدیق کرنے والا، لما، اس کی، جو معہم، ان کے پاس ہی، نبذ فریق، پھینک دیا ایک جماعت نے، من الذین، ان لوگوں سے، اوتوا الکتاب، جن کو کتاب دی گئی تھی، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کو، وراء ظہورہم، اپنی پیٹھوں کے پیچھے، کأنہم، گویا کہ وہ، لا یعلمون، جانتے ہی نہیں ہیں۔ اور جب بھی ان کے پاس رسول آیا جو اس کتاب کی تصدیق کر رہا تھا جو ان کے پاس تھی، تو ان لوگوں کے ایک گروہ نے جنہیں کتاب دی گئی تھی، اللہ کی کتاب کو پس پشت پھینک دیا، گویا کہ وہ جانتے ہی نہیں تھے۔ یعنی آپ یہ سمجھیں کہ علماء بنی اسرائیل کا اپنی کتاب کے ساتھ کیا تعلق ہے جو قرآن بتا رہا ہے۔ انہوں نے اپنی کتاب کے تمام احکامات کو بالکل فراموش کیا تھا اور اس کو اپنی پیٹھوں کے پیچھے پھینک دیا تھا، اس سے انجان ہو کر رہ گئے تھے، اور وہ اس طرح سے اپنی بکس کو فراموش کر چکے تھے کہ ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ان کی کتابوں میں کوئی حکم ہے بھی کہ نہیں۔ اور اسی میں پھر ایک وہ شک آ جاتی ہے کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کا انکار بھی اسی ایک سلسلے کی کڑی ہے کہ ان کو معلوم ہی نہیں کہ ان کی کتاب میں حکم کیا ہیں، اور نہ ہی ان کو اس کتاب کا کوئی علم حاصل ہے۔ تو وہ یہ کہتے ہیں
کہ مسلمان جب بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کسی بھی الہامی کتاب کی حامل جو بھی قوم ہوتی ہے، اگر وہ اپنی کتاب کو پیچھے چھوڑ دے اور اس سے آگے وہ عملیات، تعویذ، گنڈے، جادو ٹونے، اس قسم کی چیزوں کی طرف اپنا رجحان کرے، تو پھر ایسے لوگ کتاب کو ایز ہدایت کا سرچشمہ نہیں لیتے، وہ کتاب کو صرف ایسا بک آف وظائف لیتے ہیں کہ اس میں سے یہ وظیفہ ڈھونڈ لو اور اس میں سے یہ وظیفہ ڈھونڈ لو۔ کتاب کا جو ایک اوریجنل اسپرٹ ہے، روح ہے، اس سے وہ بالکل ناواقف ہو جاتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد جیسے اب آپ نے دیکھا کہ دشمن کو زیر کرنا ہے، محبوب کو قدموں میں گرانا ہے، اولاد نہیں ہے تو یہ آیت پڑھو، یہ آیت پڑھو، یہ آیت پڑھو، اور پھر تعویذ بنا کر جو ہے وہ لٹکاؤ گلے میں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں وہ اس قوم میں عام تھیں۔ کتاب کے ساتھ تعلق زیرو ہے، کتاب پر عمل زیرو ہے، کتاب کو ہدایت کے لیے پڑھنے کا کوئی کانسیپٹ نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر کی ذات کو جھٹلانے کے لیے انہوں نے تعویلیں ڈھونڈی، اس کے برخلاف واتبعوا، اور وہ پیچھے لگے، ما تتلو الشیاطین، جو پڑھا کرتے تھے شیطان، علی ملک سلیمان کی حکومت میں، وما کفر سلیمان، لیکن سلیمان نے کفر نہیں کیا، ولکن الشیاطین، لیکن شیطان، کفروا، وہ کفر کرتے تھے، یعلمون الناس، وہ سکھاتے تھے لوگوں کو، السحر، جادو، وما انزل، اور جو نازل کیا گیا، کیا، علی الملکین، دو فرشتوں میں، ببابل، بابل شہر میں، ہاروت و ماروت، ہاروت اور ماروت پر، وما یعلمان، اور وہ نہیں سکھاتے تھے، من احد، کسی کو، حتیٰ، یہاں تک کہ یقولا، وہ کہہ دیتے، انما، صرف، نحن، ہم، فتنۃ، آزمائش ہیں، ولا تکفر، تو تم کفر نہ کرو، فیتعلمون، سو وہ سیکھتے، منہما، ان دونوں سے، ما یفرقون، جو جدائی ڈالتے، بھی، اس کے ذات، بین المرء و زوجہ، بیوی اور خاوند میں، وما ہم، اور نہیں ہیں وہ تھے وہ، بضارین، کسی کو نقصان پہنچانے والے، الا باذن اللہ، مگر اللہ کے حکم سے، ویتعلمون، اور وہ سیکھتے تھے، ما یضرہم، جو انہیں نقصان پہنچائے، ولا ینفعہم، اور انہیں نفع نہ دے، ولقد، اور البتہ وہ جان چکے تھے، لمن اشتراہ، جس نے اس کو خریدا یا بیچا، ما لہ، نہیں ہے اس کا، فی الآخرۃ، آخرت میں، من خلاق، کوئی حصہ، ولا بئس، اور البتہ برا تھا، ما شروا، جو انہوں نے بیچ ڈالا، بھی انفسہم، اس کے ذریعے اپنی جانوں کو، ولو کانوا، کاش کہ وہ جانتے ہوتے، اور وہ اس چیز کے پیچھے لگ گئے جو شیاطین سلیمان کے عہد حکومت میں پڑھا کرتے تھے، اور سلیمان نے کفر نہیں کیا لیکن شیطانوں نے کفر کیا، کہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، اور وہ اس چیز کے پیچھے لگ گئے جو بابل میں دو فرشتوں ہاروت اور ماروت پر اتاری گئی تھی، حالانکہ وہ دونوں کسی ایک کو نہیں سکھاتے تھے، یہاں تک کہ کہتے، ہم تو محض ایک آزمائش ہیں، تو کفر نہ کر، وہ ان دونوں سے وہ چیز سیکھتے جس کے ساتھ وہ مرد اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی ڈال دیتے، اور وہ اس کے ساتھ ہرگز کسی کو نقصان پہنچانے والے نہ تھے مگر اللہ کے اذن کے ساتھ، اور وہ ایسی چیز سیکھتے تھے جو انہیں نقصان پہنچاتی اور نفع نہ دیتی، بلا شبہ یقیناً وہ جان چکے تھے کہ جس نے اسے خریدا، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں، اور بے شک وہ بری ہے وہ چیز جس کے بدلے میں انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا۔ اس آیت میں جو اسٹڈی کیا اس کو ذرا اسٹڈی کر لیجئے، تو اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی جو اخلاقی گراوٹ ہے اس کا ذکر کیا۔ یہ بات ہمیں سمجھائی گئی کہ جو شیاطین تھے، جو یہود تھے، وہ سمجھا کرتے تھے کہ حضرت سلیمان کی وسیع و عریض حکومت جو ہے وہ کسی جادو ٹونے کا ایک حصہ ہے، جبکہ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان کو وہ حکومت اپنی خاص رحمت سے عطا کی تھی، لیکن ان لوگوں نے اس کو بھی، حضرت سلیمان کی حکومت کو بھی جادو کے ساتھ جوڑا، اور بجائے اس کے کہ وہ اپنی کتاب کا علم حاصل کرتے، انہوں نے جادو، یہ جبت، طاغوت، سحر، یہ عملیات، یہ ان چیزوں کے پیچھے پڑے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے پورا بتایا کہ بابل میں دو فرشتے اترے تھے، اللہ نے ان کو آزمائش کے لیے بھیجا تھا، پھر لوگ ان سے جادو سیکھتے تھے، اور جادو سیکھ کے میاں اور بیوی میں جدائی ڈالتے تھے، اور اس طرح سے، مطلب قرآن یہ بتاتا ہے کہ جو یہود تھے ان کا جادو ٹونا جو تھا یہ بھی بڑا ان کا ایک کام تھا، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر لبید بن عاصم یہودی نے جو ان کے بالوں کی کنگھی کے سے بال لے کر گرہیں لگا کر ان پہ جادو کر دیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس آیت سے جو سیکھنے کی باتیں ہیں وہ دو چار ہیں، سمجھ لیں۔ سب سے پہلی بات جو یہاں پہ ہے وہ یہ ہے کہ جو شیاطین جو
ایک اللہ کی کتاب کو پس پشت پھینکا جائے تو جو زندگی میں وہ برکات نکل جاتی ہیں تو اس کو پھر ریپلیس کرتی ہیں شیاطین کی فورسز. تو وہ لوگ ان کو ویلکم کرتے ہیں. شیطان جو ہیں وہ ایکچولی اٹریکٹ کرتے ہیں اپنے جیسے شیطانوں کو، جس کی وجہ سے پھر وہ ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ کر جاتے ہیں. تو جو اس قسم کے لوگ تھے، بجائے اس کے کہ وہ کتاب کے علم کو حاصل کریں، اس کے لیے اپنی ایکٹیو اور ویجیلنس شو کریں، انہوں نے اس کے برخلاف شیاطین کے جو علم ہیں ان کو حاصل کرنے کو ترجیح دی. 2 فرشتوں کو اللہ نے بھیجا اور وہ فرشتے ان کو جادو سکھاتے تھے. اور یہ کیوں سکھاتے تھے؟ کیونکہ ان کی آزمائش کرنا چاہتا تھا اللہ تعالیٰ کہ وہ کیا سیکھنا چاہتے ہیں، ان کی اخلاقی گراوٹ کہاں تک پہنچ چکی ہے. تو وہ ان کو کہہ کر جادو سکھاتے تھے کہ ہم تو آزمائش کے لیے اتارے گئے ہیں، تم کفر نہ کرو. تو وہ ان دونوں سے سیکھتے وہ باتیں جو ان کو نفع نہ دیتی، ان کو نقصان پہنچاتی. تو پتہ یہ چلتا ہے کہ جادو کبھی بھی نفع بخش نہیں ہو سکتا. کوئی بھی بندہ جو جادو کے پیچھے پڑتا ہے اس کو وہ نقصان ہی دے گا. وہ آج دے، وہ آج سے 5 سال بعد دے، وہ الٹیمیٹلی اس کے لیے نقصان دہ ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ جس نے جادو سیکھا اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں. یہ بالکل واضح سٹانس ہے کہ جادوگر جو ہے اس کا جادو سیکھنے کے بعد وہ ایمان کے دائرے سے خارج ہو جاتا ہے. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ جادو کرنا گناہ کبیرہ ہے. تو جب آپ جادو کر کے توبہ نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس میں وہ جو جادوگر تھے ان کا مقصد کیا تھا کہ لوگوں کو نقصان پہنچائیں. جیسا کہ میاں بیوی میں جدائی ایک سمبل کے طور پر آپ لے لیں کہ کسی انسان کو فائدہ پہنچانے کے لیے وہ علم حاصل نہیں کر رہے، وہ لوگوں کو پریشان کرنے کے لیے، لوگوں کو برباد کرنے کے لیے، لوگوں میں جدائیاں ڈلوانے کے لیے، لوگوں کی زندگیوں کو خراب کرنے کے لیے وہ جادو سیکھ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ بات تو ٹھیک ہو گئی نا، قرآن سے واضح ہو گیا جادو بھی برحق ہے، جادوگر بھی ہوتے ہیں، جادو سکھایا بھی جاتا ہے، جادو کا علم بھی ہے، جادو کا علم حاصل کرنے سے منع کر دیا گیا. یہ ساری باتیں ہم نے قرآن سے سیکھ لیں. لیکن اس سے آگے جو ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے وہ سمجھ لیجئے وَمَا هُمْ بِالضَّارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ جادوگر کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے سوائے اللہ کے اذن کے. جب اللہ کا حکم، اذن اس کی طرف سے اپروول ہوگا تو وہ جادو آپ کو نقصان پہنچائے گا. اور وہ بھی ایسے ہی آپ کو حملہ آور ہوتے ہیں جادوگر، جادو کے جو بھی ان کے حملے ہیں، جیسا کہ آپ پر بیماری کے جراثیم حملہ آور ہوتے ہیں. تو جتنا انسان اس جو ایکسپوز ہوتا ہے گندگی کو، اتنا جلدی بیماری کے جراثیم اس پر حملہ آور ہوتے ہیں. اسی طرح جتنا انسان اذکار سے، اللہ کی یاد سے دور ہوتا ہے، اتنا ہی وہ زیادہ چانس ہے کہ اس کو اس قسم کے شیطان حملہ آور ہو کر اس کو نقصان پہنچا سکتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا یہ کہ ان لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں. مَا لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. اور وہ چیز جو انہوں نے خرید لی، اگین وہ کانسیپٹ آ گیا ہے. خریدنے کے کانسیپٹ میں چوائس ہے. آپ اپنی مرضی سے کوئی چیز لیتے ہیں، اپنی مرضی سے کوئی چیز چھوڑتے ہیں. تو انہوں نے اپنی مرضی سے کتاب کو چھوڑا اور اپنی مرضی سے جادو کو لیا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تجارت بھی بری کی اور بری چیز خریدی انہوں نے. یہ اس لیے تھا کہ ان کو پتہ نہیں تھا، وہ ان کی سوچ کا ہلکا پن ہے، ان کو آئیڈیا ہی نہیں کہ وہ کیا چیز چھوڑ رہے ہیں اور کیا چیز لے رہے ہیں. اس لیے اللہ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اور اگر وہ ایمان لاتے اور پرہیزگار بنتے، لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ، تو اللہ کے پاس تھوڑا ثواب بھی، ان کا تھوڑا عمل بھی بہت ثواب کا باعث بن جاتا، بہت بہترین ثواب پاتے اللہ کے پاس. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ وہ جانتے. اگر واقعی مان لاتے تو تھوڑا ثواب بھی بہت بہتر تھا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو چیز جس پر ان کو فوکس کرنا چاہیے تھا، ایمان کو بہتر کرنے کے لیے، تقوی کو بڑھانے کے لیے، انہوں نے ان چیزوں پہ فوکس نہیں کیا. اس کے برخلاف وہ غیر اہم، ٹریویل اور آرڈنری چیزوں پر فوکس کرتے رہے. تو وہ جو تھوڑا بھی ان کو مل جاتا وہ بھی بہت تھا. اس لیے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کو یہ یقین ہو کہ اللہ کے پاس جانا ہے تو ایمان ہمارا مضبوط ہوگا تو سدتِ خیران.
اگر ایمان مضبوط نہیں تو دنیا میں آپ دوسروں کو اپنے انٹرسٹس کو حاصل کرنے کے لیے کچھ بھی کر لیں، اگر آپ کو وہ مل بھی جائے تو اس کا انجام بہت بھیانک ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے اس چیز کی دعا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھ کے پڑھنے کی توفیق دے، تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ کون سی چیز ہے جو کہ ہمیں اپنی چاہت سے پڑھنی ہے، اپنے دل کی خوشی سے اس کو لینا ہے، اور کون سی چیز ایسی ہے جس کو ہم نے اپنے دل کی خوشی سے چھوڑنا ہے۔ تو یہ اس زوال یافتہ قوم کے تابوت میں آخری کیلیں ٹھونکی جا رہی ہیں کہ وہ کیا کچھ کر گئی، اللہ تعالیٰ نے ان کو کہاں بٹھایا تھا اور وہ تنزلی کا سفر طے کرتے کرتے کہاں پہنچ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو ایک بیڈ ایگزامپل کے طور پر پیش کیا ہے تاکہ ہم ان جیسے نہ بنیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق دے، تاکہ ہماری سوچوں کی اصلاح ہو، تاکہ ہمارے عملوں کی اصلاح ہو، تاکہ ہم ویسے عمل کریں جیسے اللہ کو پسند ہے، تاکہ ہم اللہ کے قریب ہو جائیں۔ آمین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ السلام علیکم۔ جی سورۃ البقرہ کا رکوع نمبر 12 دیکھیے، تو اس میں 3 مضمون ہم نے کور کیے۔ نمبر 1 یہود کی حضرت جبریل امین سے عداوت، جس میں کہ ہم نے یہ دیکھا کہ انہوں نے اسکیپ کاٹنگ کی، یعنی اپنے غصے کا رخ کسی بے گناہ کی طرف پھیر دیا۔ وہ کہتے تھے کہ اگر وہی میکائیل لاتے تو ہم ایمان لاتے، جبریل امین چونکہ آپ پر وہی لاتے ہیں اس لیے ہم اس وہی کو نہیں مانتے۔ تو یہ تعویلیں بھی ہیں۔ جبریل، اللہ نے فرمایا ہے کہ جبریل سے عداوت کا مطلب کیا ہے کہ آپ کی اللہ سے عداوت ہے۔ پھر جو دوسرا مضمون ہم نے ان 12 رکوع میں پڑھا، اس میں اللہ کی اور اللہ کے عہد اور کتاب کے ساتھ اہل کتاب کا سلوک کیسا تھا۔ تو اس کے لیے جو ورڈ قرآن نے یوز کیا ہے وہ یوز کیا ہے نابذا، پھینک دیا، غیر اہم جان کر اس کو ڈسکارڈ کر دیا، اس کو پس پش ڈال دیا۔ تو اللہ کے عہد اور کتاب کو غیر اہم جان کر ان لوگوں نے بالکل فراموش کر دیا، گویا کہ وہ جانتے ہی نہیں۔ اس آئینے میں اپنی امت مسلمہ کا بھی جائزہ لیجئے۔ پھر جو تیسرا اور اہم یہاں پر مضمون ہم نے پڑھا سورۃ البقرہ کے رکوع نمبر 12 میں، اس میں اللہ نے فرمایا کہ ان لوگوں نے کتاب کا علم حاصل کرنے کے بجائے جادو ٹونے جبت اور طاغوت کا علم حاصل کیا۔ وہ کیا کہانی تھی؟ وہ ہاروت اور ماروت تھے جو آزمائش کے لیے بابل میں لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، اور وہ جادو کیسا ہوتا تھا جو دوسروں کو فائدہ نہیں دیتا تھا۔ مثال کے طور پر میاں اور بیوی میں جدائی ڈالتا تھا۔ لوگ منع کرنے کے باوجود اس علم کو حاصل کرنے کے لیے ٹوٹے پڑ رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ پھر ہمیں یہ بھی بتا دیا کہ جادو برحق ہے، جادوگر لوگوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، لیکن اس پر اپنا ایمان مضبوط کریں کہ جادوگر اللہ ہی کے حکم سے کسی کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہود کے حوالے سے ایک اور انفارمیشن ہمیں دی، اور وہ کیا تھی کہ وہ نبیوں کو ان کو کے بارے میں غلط عقائد رکھتے تھے، جیسا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں ان کا عقیدہ یہ تھا کہ ان کی وسیع و عریض حکومت جادو کا سرچشمہ ہے، جادو کا کرشمہ ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس سارے واقعے کے بعد جو کمنٹری کی وہ یہ تھی کہ ایمان اور تقوی کے لیے کوشش کریں۔ جب ایمان آپ کے پاس ہوگا اور آپ تقوی اختیار کریں گے تو اس کے بعد تھوڑا ثواب بھی بہت ہے۔ تو اس لیے قرآن کے اس مقام پر اللہ نے دوبارہ سے ترغیب دی ہے کہ جادو اور تقوی کریں، جادو کی بجائے ایمان اور تقوی کی کوشش کرتے رہیں، تاکہ ہم اللہ کی نظر میں اپنا مقام دوبارہ سے حاصل کر سکیں۔